میری نظر بار بار اس بچے کی طرف جا رہی تھی جس کی امی اسے ڈھیر ساری کھانے کی چیزیں مثلاً بسکٹ لیز وغیرہ لے کر دے رہی تھیں۔ وہ بچہ میری ہی کلاس کا تھا۔ اس کی امی اسے روز ڈھیر ساری چیزیں اسکول میں بریک ٹائم کھانے کے لیے لے کر دیتی تھیں۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ مجھے آج امی سے کوئی پیسہ نہیں ملا تھا۔ میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی امی ابو غریب تھے۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا جہاں بامشکل 3 وقت کی روٹی میسر آتی تھی۔ میں اس وقت چھٹی جماعت میں تھا۔ میری عمر 12 سال تھی۔ میں سرکاری اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ آج بھی میں بھوک کی شدت سے تڑپتا ہوا گھر آیا تھا۔ جب میں گھر آیا تو محسوس کیا کہ امی اور ابو خاموش اور پریشان تھے۔ مجھے لگ رہا تھا وہ دونوں مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہچکچا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے امی؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں ہے بیٹا۔ امی نے یہ کہہ تو دیا تھا لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ کچھ تو ہے۔ شاید امی مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ خیر تھوڑی دیر بعد گھر میں خالہ اور ان کی مجھ سے چھوٹی بیٹی آ گئی۔ خالہ کافی بیمار تھیں۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر ہی رہی تھیں۔ میری امی کا اس دنیا میں خالہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان کی طبیعت ایک رات بگڑ گئی تو وہ امی سے روتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی کا میرے مرنے کے بعد اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ایک آخری خواہش پوری کر دیں۔ خالہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میری روح لرز گئی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں خالہ کی بات ماننے کے لیے بالکل راضی نہ تھا۔ اگلے دن وہ ہوا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ خالہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ان کی بیٹی جو مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کا رونا مجھے زہر لگ رہا تھا۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی کیونکہ امی اسے بہت اہمیت دیتی تھی اور مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میری ماں میرے علاوہ کسی اور سے پیار کرے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی میں اس سے نفرت کرنے لگا۔ ابو میرے زیادہ تر گھر ہی رہتے تھے۔ انہیں کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب دل کرتا تھا دکان پر چلے جاتے تھے اور جب نہیں کرتا تھا تو ہفتوں دکان پر نہ جاتے تھے۔ امی انہیں بہت سمجھاتی تھی کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، 3 وقت کا کھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، آپ روز دکان کھولا کریں، لیکن ابو ان کی بات نہ سنتے۔ امی اکثر روتی تھی اور میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ جی چاہتا تھا ابو سے بدلا لوں مگر میں چھوٹا تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اگر بولنے کی ہمت کرتا تو ابو مجھے ڈانٹ دیتے تھے۔ مجبوراً میں خاموش ہو جاتا۔ انہوں نے ایک دن اپنی دکان بیچ ڈالی اور اسے گھر کا خرچہ کرنے لگے۔ امی بہت پریشان تھی اور ابو سے کہتی تھی کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، ہمیں اپنے بیٹے کو پڑھانا تھا، اب ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے اس کی پڑھائی کے۔ ابو آگے سے کہتے تھے، مجھے اپنے دوستوں کا ادھار دینا ہے اس لیے یہ سب کرنا پڑا، عاطف اپنے لیے خود کچھ کر لے گا، میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ ابو بے فکر ہو کر بولے تھے، انہیں ہماری کوئی فکر نہیں تھی، اوپر سے شال کے آنے سے ہمارا خرچہ بڑھ گیا تھا۔ مجھے کھانا کم ملنے لگا، میرے حصے کی چیزیں امی اسے دیتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ اسے گھر سے دور پھینکاؤں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے میری وہ مجبوری تھی جس نے مجھے یہ کرنے سے روک رکھا تھا۔ ایک دن وہ میرے کھلونوں سے کھیلنے لگی تو میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور امی کو شکایت لگا دی، یہ کیا کیا ذوحان تم نے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اب جب تک تمہیں عقل نہیں آ جاتی مجھ سے بات مت کرنا، ناراض ہوں میں تم سے اور تمہاری ماں بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے سختی سے کہا اور میں صدمے سے انہیں دیکھنے لگا۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اتنی تلخی سے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں اندر ہی شال سے بدلہ لینے کی آگ میں جلنے لگا۔ تم دیکھنا ہے شال، میں تم سے کیسے بدلہ لوں گا، اس گھر سے نکال دوں گا میں تمہیں۔ میں نے دل میں ارادہ کیا۔ حالانکہ شال بہت معصوم تھی لیکن اپنی کم عمری کی وجہ سے میں اس کی معصومیت پر غور نہیں کر سکا تھا۔ ایک دن اشال صحن میں کھیل رہی تھی، اسے تنگ کرنے میں وہاں آ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے راستے میں ٹانگ اڑا لی۔ وہ بری طرح زمین پر گری تھی، اس کا ماتھا زمین سے ٹکرایا اور اس سے خون نکلنے لگا۔ میں فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر اب مجھے خوشی ہونے لگی تھی۔ امی بھاگ کر اشال کے پاس آئی تھی اور اسے فکر مندی سے ڈاکٹر کو لے کر گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ٹانکے لگے تھے
اب وہ پہلے سے زیادہ اشال کا خیال رکھنے لگی تھی، اس چکر میں وہ مجھے بالکل بھول گئی تھی۔ میں ہر وقت تنگ رہتا تھا، جی چاہتا تھا کہ بس اشال کسی طرح اس گھر سے نکل جائے تاکہ میں سکون سے جی سکوں۔ میری ماں مجھے پہلے جیسی اہمیت، پیار اور وقت دے۔ ابو کو میری ہی طرح اشال پر غصہ تھا، انہیں اشال سے نفرت ہو چکی تھی کیونکہ اس نے ابو کے خرچے میں اضافہ کر دیا تھا۔ گھر کا ماحول عجیب ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ امی اور اشال خالہ کو یاد کر کے روتی تھیں۔ کبھی امی ابو کے خرچے کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو جاتی، کبھی اشال کی وجہ سے۔ ایسے ماحول سے چھٹکارا مجھے صرف اسکول جا کر ملتا تھا۔ کلاس فیلوز کے ساتھ وقت گزار کر میں اچھا محسوس کرتا تھا۔ اپنے دوستوں کو میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا جو امی اور خالہ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرا مذاق اڑائے۔ ابھی میں عمر میں بہت چھوٹا تھا۔ اگر اتنی بڑی بات کے بارے میں بچوں کو پتہ چلتا تو یقیناً وہ میرا مذاق اڑاتے۔ اسکول میں جو 5-6 گھنٹے میں گزارتا تھا، بس یہی گھنٹے سکون سے اور ٹینشن کے بغیر گزرتے تھے۔ لیکن ایک دن جب میں گھر سے آیا تو امی نے مجھے کہا، اسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں کونے میں پڑا رو رہا تھا۔ امی مجھے پیار سے سمجھاتی مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بس یہی لگ رہا تھا کہ امی مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ مجھے اشال سے نفرت تھی اور جو وہ کہہ رہی تھی میں نہیں مان سکتا تھا۔ اس اپنی بات منوانے کے لیے میں رونے لگ گیا تاکہ امی میری بات مان لیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ رات کو بھی میں رو رہا تھا۔ گھر میں سب سو گئے تھے۔ اچانک ابو میرے کمرے میں آئے اور میرے لیے پیزا، برگر، شاورما اور بوتل لے آئے اور مجھے پیار کرنے لگے۔ میں تو دنگ ہی رہ گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ ابو مجھ پر اتنے مہربان کیسے ہو گئے؟ وہ تو مجھ سے کبھی ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتے تھے اور نہ اپنے پیسوں سے ٹافی خرید کر دیتے تھے، تو اب کہاں میرے لیے اتنی مہنگی چیزیں لے کر آئے تھے۔ میں نے خوشی خوشی وہ سب کھانا شروع کیا۔ ابو بہت شکریہ، آپ کو پتہ ہے مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن آپ میرے لیے اتنا کچھ لے آئے، میں اپنے فرینڈس کو بتاؤں گا۔ آپ بہت اچھے ہیں پاپا۔ میں خوشی سے ان کے گلے لگ گیا، مگر ان کی آنکھوں میں جو پوری اسرار چمک تھی، میں اس پر غور نہیں کر سکا۔ اب وہ اچانک سے اتنے اچھے ہو گئے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے خود اسکول چھوڑنے اور لینے آتے تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ وہ روزانہ میرے لیے کھانے کی اشیاء لاتے اور کہتے، وعدہ کرو اس بارے میں اپنی امی سے کچھ نہیں کہو گے۔ ابو کی بات سن کر میں ان سے وعدہ کر لیتا۔ پھر ابو کے اس نرم رویے سے میں پگھلتا گیا اور پھر میرے دل میں ابو کے لیے پیار بڑھتا رہا۔ وہ مجھے امی کے اور اشال کے خلاف بھڑکانا شروع ہو گئے۔ میرے دل میں امی اور اشال کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور پھر وہ کچھ ہوتا گیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اب میرے لیے میرا سب کچھ میرے ابو تھے۔ میں اب امی سے بات نہیں کرتا تھا، ابو کے ساتھ مل کر اشال کو پریشان کرتا تھا۔ جو پیار مجھے امی سے چاہیے تھا وہ مجھے ابو سے ملنے لگ گیا تھا۔ اس سے میں امی کو چھوڑ کر ابو کی ہر بات ماننے لگا، چاہے جائز ہوتی یا غلط ہوتی، مجھے اس سے اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے میری دنیا اجاڑ دی۔ آج بھی سوچوں تو دل دکھ جاتا ہے اور میں اذیت کا شکار ہو جاتا ہوں۔ میں ماضی سے چونک کر ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ وہ لڑکی آ چکی تھی۔ وہ میری ٹیکسی میں بیٹھ گئی تو میں ٹیکسی بھگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں اسے اس کی منزل پر چھوڑ کر میں چلا گیا۔ راستے میں سواریاں بٹھائیں اور انہیں بھی ان کی منزل پر چھوڑا۔ شام ہو چکی تھی، میں نے کافی پیسے کما لیے تھے۔ اب گھر جانے کا وقت آ گیا تھا۔ سچ کہوں تو میرا گھر جانے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ اس کے پیچھے بہت دردناک کہانی تھی۔ میرے پاس اپنے گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا، اس لیے بادل ناخواستہ گھر کی طرف چل پڑا۔ جب گھر آیا تو ستیلی ماں نے مجھ سے سارے پیسے چھین لیے جو آج ٹیکسی چلا کر میں نے کمائے تھے۔ مجھے انہوں نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ میں سیدھا کچن میں گیا کیونکہ مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کچن میں صرف ایک چھوٹی سی روٹی اور پتلی سی دال تھی۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا یہ کھانا کھانے کا، لیکن زندہ رہنے کے لیے انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے زندہ رہنے کے لیے ہی میں نے کھانا کھا لیا۔ مجھے بھی زندہ رہنا تھا کیونکہ زندگی میں ایسے بہت سے ضروری کام تھے جو میں نے کرنے تھے۔ سے میں کھانا کھا کر کچن سے نکلا تو اچانک میرے کانوں سے کسی کی سسکیاں لے کر رونے کی آواز آنے لگی۔ میں جانتا تھا یہ آواز ابو کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر ان کے کمرے میں گیا تو دنگ رہ گیا۔ ابو زمین پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے اپنے پاس بلایا، پھر اس کے بعد میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے۔
اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے حیرانی سے ان کے ہاتھ پکڑ کر پوچھا، کیا ہوا ابو؟ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سن کر میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور بولے، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ میں تو حیران ہی رہ گیا تھا، ابو مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے تھے؟ مجھے سمجھ نہ آیا۔ پھر اچانک انہوں نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے الماری کھولی اور ان کے کہے پر عمل کیا۔ جو میں نے دیکھا، میری روح لرزا گیا تھا۔ میں جیسے جیسے وہ ڈائری پڑھتا جا رہا تھا، میرا خون کھول رہا تھا، میری آنکھیں سرخ ہونے لگی اور ماتھے پر بر پڑنے لگے۔ میں غصے سے ابو کو دیکھا اور کہا، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے چلا گیا۔ ابو مجھے آوازیں دیتے رہ گئے، مجھے معاف کر دو زحان، میری بات سنو۔ وہ میری منتیں کرنے لگے، مگر میں ان کی بات سننے بنا ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے ایک دوست کے گھر آ گیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا، ابو کو نہ کبھی معاف کروں گا اور نہ کبھی اپنے گھر جاؤں گا۔ مجھے اب ابو سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیں گے، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ساری رات میں جاگتے ہوئے گزری۔ میں بہت شرمندہ تھا جو مجھ سے ماضی میں ہوا اس پر۔ خیر، اگلے دن میں ٹیکسی لے کر اس لڑکی مریم کے گھر چلا گیا۔ میں روزانہ سے کالج چھوڑنے جاتا اور کالج سے لے کر آتا تھا، جس کی مجھے تنخواہ ملتی تھی۔ اس لڑکی نے مجھ سے پک اینڈ ڈراپ کی سروس مانگی تھی، جسے میں نے قبول کر لیا تھا۔ جس دوست کے گھر میں رہنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی میری ہی طرح نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے بس اس سے رہنے کے لیے ایک چھوٹا کمرہ مانگا تھا۔ باقی میں نے سوچا تھا اپنے پیسوں سے اپنا بوجھ اٹھاؤں گا، کسی دوسرے پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ سو یوں اگلے دن میں مریم کے گھر سے تھوڑا باہر ٹیکسی لے کر کھڑا ہو گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ وقت پر وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ 12ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جانے کیوں آج ہی میرے دل کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میں اسے بے ساختہ دیکھتا رہا۔ اس نے آج سنہری اور سرخ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ حجاب کی صورت اوڑھ رکھا تھا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہا۔ میں اسے تب سے کالج چھوڑنے جاتا تھا جب سے وہ 11ویں جماعت میں ہوتی تھی۔ سے میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا تو اس میں کھو سا گیا تھا۔ جب بھی میں اس کی طرف مائل ہونے لگتا تو خود کو کوستا اور یاد دلاتا کئی سال پہلے جو میرے ساتھ ہوا، اس کے بعد میں شادی نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی مریم جب بھی میری طرف دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ آ جاتے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا سچ میں تھا یا صرف یہ میرا وہم تھا۔ میں خود کو مریم کی جانب مائل ہوتا جب دیکھتا بس بے بس ہو کر رہ جاتا تھا، حالانکہ میں اسے جانتا نہیں تھا۔ خیر، میں اسے کالج چھوڑ آیا اور کالج سے واپس لینے بھی آ گیا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے اور گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے جذبات میں خود بھی ششدر رہ گیا تھا۔ مریم کے اندر ایسی کوئی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کبھی کبھی دل کرتا میں یہ نوکری چھوڑ دوں اور اس سے کہوں کسی اور ڈرائیور کا انتظام کر لے، مگر اسے دور جانے کا تصور اذیت دینے لگتا تو میں اپنا ارادہ ہی بدل لیتا۔ ایک دن میں جب اسے کالج سے واپس لے کر آ رہا تھا تو وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے انتہا پریشانی تھی۔ جانے کیوں مجھے بھی اس کے درد کا احساس ہونے لگا۔ بے اختیار میں نے اس سے پوچھا، مس مریم، آپ کو کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، امی کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے پریشان ہوں۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، میرا ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اس کی امی کے لیے دعا کی۔ مجھے بھی یہ سن کر افسوس ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے ٹیکسی کو روکا وہ تیزی سے اتر کر چلی گئی۔ میں دور تک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ راستے میں اچانک میری نظر بیک سیٹ پر پڑی تو دیکھا وہاں ایک فائل پڑی تھی۔ یہ ضرور مریم کی تھی۔ میں اب اس کے گھر سے کافی دور آ گیا تھا، اس سے اب یہ فائل اسے لٹانے نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا اب کل ہی اسے دے دوں گا۔ دوست کے گھر آ کر وہ فائل میں نے اپنے کمرے میں رکھ دی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میرے دوست کے گھر والے بہت اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور میں بھی انہیں اپنے گھر والوں جیسا سمجھتا تھا۔ وہ لوگ میری ستیلی ماں سے لاکھ درجے اچھے تھے۔ میری ستیلی ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیے تھے اور وہ سب صرف میں نے اپنے باپ کی محبت میں برداشت کیے تھے، مگر میرے باپ نے ہی میرے ساتھ دغا بازی کی تھی۔ میں کمرے میں اکیلا سوتا تھا۔ اچانک میرے سر میں درد اٹھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ آج سے پہلے میرا سر اتنا شدید کبھی درد نہیں ہوا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ زحان تو ٹھیک تو ہے؟ اس نے پوچھا تو میں نے اسے اپنی بے بسی سے اپنے سر کے درد کے بارے میں بتایا۔ میرا دوست میرا خیال کرتے ہوئے چائے بنا لایا۔
میری آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ مجھے اپنے دوست پر فخر تھا جو میرا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے مریم کی یاد آنے لگی۔ میں نے بے اختیار وہ فائل اٹھائی جس میں ڈاکومنٹس تھے اور مریم کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ میں اس کی تصویر میں کھو سا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے دل کے بہت قریب لگ رہی تھی۔ اس تصویر میں بھی مجھے ایک کشش سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے مریم کے بارے میں جاننے کا مزید شوق ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ ڈاکومنٹ تجسس سے پڑھنا شروع کیے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے ساختہ سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کیا۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ کیا مریم مجھ سے محبت کرتی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی مریم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو تاکہ میں اس کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار دوں۔ ویسے بھی میری زندگی بہت تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے ڈاکومنٹس رکھے اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں بہت خوش تھا۔ مجھے اچانک اتنا خوش دیکھ کر میرا دوست حیران تھا۔ لگتا ہے ذوحان، سر درد تمہارے سر پر چڑھ گیا ہے۔ پہلے تم رونے والے تھے اور اب خوشی سے اچھلتے پھر رہے ہو۔ مجھے دیکھ کر عدیل کہنے لگا۔ میں چھپ کر ہنسنے لگا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ اپنے جذبات شیئر کروں، مگر یہ مناسب وقت نہیں تھا، اس لیے کسی اور دن کے لیے یہ سب چھوڑ دیا۔ اگلی صبح جب مریم ٹیکسی میں بیٹھی تو میں نے اس سے پوچھا، مریم یہ آپ کی فائل ہے؟ یہ سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں نے جان بوجھ کر اسے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یہ لیں اپنی فائل۔ میں نے اسے کھول کر نہیں دیکھا تھا، اسے یقین نہیں تھا کہ یہ آپ کی ہے یا کسی اور کی۔ اگر کھول کر دیکھ لیتا تو شاید کل ہی آپ کو لٹا دیتا۔ میں نے اس سے کہا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں افسردگی آ گئی تھی۔ میں کنفرم نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں تھا۔ شاید میری ترکیب کام آ گئی تھی اور جو میں سوچ رہا تھا ویسا ہی تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ میں اب مریم کے عشق میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اسے اپنی محبت کا اظہار کر دوں گا۔ میں نے اس کے خیالات جاننے کے لیے اس سے پوچھا کہ آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہے کبھی؟ یہ سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، مجھے محبت سے نفرت ہے۔ میری زندگی میں محبت کی کوئی جگہ نہیں۔ اس نے اتنے سخت الفاظ میں یہ سب کہا تھا کہ میں جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ میری محبت کو بھی کبھی قبول نہیں کرے گی۔ میں ڈر گیا تھا۔ وہ مزید بولی، مجھے اگر کسی سے نفرت ہو جائے تو مرتے دم تک اس سے نفرت ہی رہتی ہے، اور میں اسے اپنی نظروں کے سامنے ایک منٹ نہیں برداشت کرتی۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ مجھے سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ خیر میں نے اس سے پوچھا، آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ سن کر بولی کہ امی ٹھیک ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ سارے راستے میں پریشان رہا تھا۔ جب میں واپسی پر اسے لینے گیا تو بولی، میرے ساتھ گھر آ جائیں، میرے امی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ آپ نے روزانہ مجھے کالج لانے اور لے جانے کی ڈیوٹی اچھے سے پوری کی ہے۔ انہوں نے آپ کو چائے پر مدعو کیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں کانپنے لگا اور بہانے بنا کر بولا، مجھے بہت ضروری کام ہے اس لیے میں گھر جا رہا ہوں۔ یوں یہ کہہ کر میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ شکر تھا اس نے مجھے زیادہ فورس نہیں کیا تھا۔ میری ایک پریشانی تو ٹل گئی تھی، لیکن جب اگلے دن کالج سے واپس آتے ہوئے اس نے مجھے دوبارہ گھر آنے کا کہا تو میں پریشان ہو گیا۔ میں کسی قیمت پر اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ اگر گھر چلا جاتا تو میرا وہ راز کھل جاتا اور شاید مریم کو پانے سے پہلے ہی میں اسے کھو دیتا۔ لیکن وہ زبردستی مجھے اندر آنے کا کہنے لگی۔ اس نے بولا، آپ پلیز اندر آ جائیں، میری امی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو انہیں برا لگے گا۔ وہ بہت آس اور امید سے کہہ رہی تھیں۔ مجھے اس کا دل توڑنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے وہ سب یاد آنے لگا تھا۔ میں گھر کے اندر چاہ کر بھی نہ جا سکتا تھا اور ایک بار پھر بہانہ بنایا اور گھر واپس چلا گیا۔ ایک دن مجھے ٹیکسی سے مریم کا خط ملا۔ میں حیران رہ گیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں مریم نے لکھا تھا، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری امی سے مل لیں۔ یہ خط پڑھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں کسی قیمت پر اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ اسے ٹالتے ہوئے کہا، میں ابھی نہیں آ سکتا، امی ابو کو لے کر آؤں گا۔ میں نے بہانہ بنایا۔ اب روز مجھے یہی خط ملنے لگا تھا۔ وہ مجھے گھر میں بلاتی تھی تاکہ اس کی امی سے مل سکوں، اس کے رشتے کی بات کر سکوں۔ ایک دن حد ہی ہو گئی۔ مریم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ اب میرے گھر آ کر میری امی سے میرے متعلق بات نہیں کریں گے تو میری کسی اور سے شادی ہو جائے گی۔ یہ سن کر مجھے تکلیف ہونے لگی۔ میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔
شاید وہ سب کچھ بھلا چکی تھی، اب وہ مجھے زبردستی گلی میں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اب اس کے ساتھ خوشی خوشی جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ آج وہ شاید اٹل فیصلہ کر کے آ چکی تھی کہ ہر صورت اپنے گھر لے کر جائے گی۔ میں بھی اب اسے چھپن چھپائی سے تھک چکا تھا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر کے اپنی باقی کی زندگی خوشگوار طریقے سے گزارنا چاہتا تھا۔ بچپن سے آج تک میں نے صرف غم دیکھے تھے، مجھے بھی خوشیوں کی چاہت تھی، اس لیے آج مجھے یہ بھاری قدم اٹھانا ہی پڑا تھا۔ میرا دل دھک دھک بھی کر رہا تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تھا۔ مریم بات سنو۔ میں اچانک رک گیا تو وہ مجھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اس سے کہا، وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گی اور مجھے معاف کرو گی اور یوں ہی محبت کرو گی، کبھی نفرت نہیں کرو گی۔ میں سر جھکا کر بول رہا تھا اور وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ وعدہ کرو تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گی، میں نے کسی خدشے کے تحت کہا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ دیا اور وعدہ کر لیا۔ اس پر مجھے بہت سکون ملا تھا۔ دل کر رہا تھا یہ فاصلہ مٹا کر اسے اپنے حصار میں لے لوں۔ چلیں اب چلتے ہیں، امی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کاش کہ معجزہ ہو جاتا تاکہ میں یہاں سے بھاگ سکتا، مگر شاید آج قسمت میں ہمارا سامنا ہونا لکھا تھا۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے آئی۔ اس نے مجھے دروازے کے پاس چپل اتارنے کا کہا اور کمرے میں لے آئی۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اچانک اس کی امی مجھے دیکھ کر رونے لگی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں بھی دنگ رہ گیا تھا۔ انہیں روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا اور مریم بھی۔ میں نے ان سے معافی مانگنا شروع کی۔ مجھے ماضی یاد آنے لگا۔ جب اشال گھر آئی تھی تو خالہ نے اپنی طبیعت کے پیش نظر امی سے کہا تھا کہ وہ میرا اور اشال کا بچپن میں ہی نکاح کر دیں، تاکہ خالہ کے مرنے کے بعد اشال محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ یوں میری مرضی جانے بغیر میرا نکاح اشال سے کر دیا گیا۔ اشال بہت اچھی تھی، لیکن جانے کیوں مجھے وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے اس سے ہمیشہ نفرت رہی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی ہو کر بھی گھر کی صفائی کرتی تھی، اور جب کوئی گھر میں چپل لے کر آتا تھا تو اسے بہت غصہ آتا تھا۔ وہ کہتی تھی چپل گراج میں اتار کر گھر میں داخل ہونا چاہیے تاکہ گھر کا فرش صاف رہے۔ مجھے اس کی اس بات پر بہت غصہ آتا تھا۔ مجھے بہت تنگ کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر گھر میں جوتیاں لے کر پھرتا تھا۔ وہ اچھی تھی لیکن مجھے اچھی نہیں لگی۔ نکاح کے بعد امی مجھے کہنے لگیں، سبحان بیٹا تمہیں اسکول چھوڑنا ہوگا تاکہ صبح مزدوری کر سکو، تاکہ اپنی بیوی کا اور خود کا خرچہ اٹھا سکو، کیونکہ تمہارے ابو اشال کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے، وہ تمہاری ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اسے تمہیں اپنی بیوی کے لیے قربانی دینا ہوگی، اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نہیں چاہتی تم اپنے باپ کی طرح نکمے انسان بنو جو اپنی بیوی کو صرف تڑپاتے اور اس سے لاپرواہی برتے۔ امی کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا اور ایک بار پھر میری مرضی کے بنا مجھے اسکول سے ہٹا کر مزدوری پر ڈال دیا گیا، حالانکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، اسے میں نہیں سمجھ پایا تھا کہ اچھی پڑھائی کے لیے مجھے اپنے باپ کی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ جبھی وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے تو میں کیسے پڑھ پاتا؟ امی کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، مگر اپنی نادانی میں مجھے ان کا فیصلہ ظلم لگنے لگا۔ مجھے لگا وہ اشال کی وجہ سے مجھ پر ظلم کر رہی ہیں، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اسکول میں تو میں نے اپنے نکاح کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اگر اب سب کو پتہ چلتا میں اسکول چھوڑ کر مزدوری کر رہا ہوں تو سب میرا مذاق اڑاتے۔ مجھے سب کے بعد اشال سے اور نفرت ہو گئی تھی۔ اس دوران ابو ایک عورت سے ملنے لگے، انہیں وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ ابو مجھے اب پیار کرنے لگے تھے اور میرے لیے چیزیں لانے لگے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہاری ماں اچھی نہیں ہے، وہ کسی سے پیار نہیں کرتی، تم سے بھی نہیں، اس سے تم پر ظلم کیے ہیں۔ میں دوسری شادی کر لوں گا، تمہاری نئی ماں بہت اچھی ہوگی، وہ تم سے پیار کرے گی، تمہیں پڑھائے گی، ڈاکٹر بنائے گی۔ یوں ابو نے مجھے امی اور اشال کے خلاف ایسا بھڑکانا شروع کیا کہ مجھے ان سے نفرت ہونے لگی۔ میں ابو کے ساتھ تھا کیونکہ مجھے ان کی بات پر یقین تھا کہ میری امی میری نئی زندگی میں میری ہر خواہش پوری کرے گی۔ یوں ابا نے دوسری شادی کی تو میں بہت خوش ہو گیا۔ ابو کے ساتھ مل کر میں نے اشال اور امی کے گھر سے نکلوا دیا۔ امی کو برا بھلا کہا۔ تب تک میں بڑا ہو چکا تھا، بچہ نہیں رہا تھا۔ اب گھر میں صرف ہم 3 افراد تھے۔ شروع میں میری دوسری ماں یعنی ستیلی ماں کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا، لیکن پھر وہ بری ہو گئیں۔ نہ صرف مجھ سے بلکہ ابو سے بھی ان کا رویہ برا ہوتا گیا، لیکن میں اب بھی یہی سمجھتا تھا کہ نئی امی اچھی ہیں اور میری سگی ماں بری۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ستیلی ماں کہنے لگی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے،
اسے تم بھی کوئی نوکری کرو، میں پڑھا لکھا نہیں سکتی، بس 6 جماعتیں ہی پڑھی تھیں، اس لیے ابو نے مجھے ٹیکسی لے دی۔ میں نے رکشہ چلانا شروع کیا اور اس رکشے کی مدد سے جو پیسے حاصل ہوئے تھے وہ ستیلی ماں لے لیتی تھی اور کہتی تھی کہ ٹیکسی میرے شوہر کے پیسوں سے آئی ہے، اس لیے اس کمائی پر میرا پورا حق ہے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہ بول پاتا اور سارے پیسے ان کو دے دیتا۔ مجھے ستیلی ماں کی اصلیت پتہ چل چکی تھی۔ اپنی ماں اور اشال کو یاد کر کے میں اکثر اب مجھے تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس رات جب میں نے ابو کی سسکیاں لے کر رونے کی آواز سنی تھی تو میں ابو کے پاس گیا اور ان کے رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولے، میں بہت گناہ گار ہوں، تمہارا، تمہاری ماں کا اور اشال کا۔ یہ کہہ کر انہوں نے الماری کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دراز میں سے میری لکھی ہوئی ڈائری نکال کر پڑھو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میری حالت بہت خراب ہے، شاید میں جلدی مر جاؤں۔ میرا ضمیر مجھے روز ملامت کرتا ہے، مگر اس سے پہلے میں تمہیں سچائی بتانا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد میری پکڑ ہو جائے۔ ابو کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ یوں میں نے وہ ڈائری اٹھائی اور پڑھنا شروع کی۔ یہ جان کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب پتہ چلا میری شال بے قصور تھیں اور بہت اچھی تھیں۔ ابو نے مجھے ان کے خلاف جان بوجھ کر بھڑکایا تھا تاکہ وہ دوسری شادی کریں۔ انہوں نے چال چلی تھی۔ میں ان کی باتوں میں آ گیا اور اشال اور امی کے ساتھ برا کیا۔ یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس سے ابو سے لڑ کر میں گھر سے چلا گیا۔ اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے امی اور اشال سے ملا دے۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ انہیں گھر سے گئے کئی سال ہو چکے تھے۔ میں ان سے بہت اللہ سے دعائیں کرنے لگا۔ اس دن جب میں مریم کی ڈاکومنٹ چیک کر رہا تھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ مریم کوئی اور نہیں بلکہ میری اشال ہی تھی، جس سے بچپن میں میرا نکاح ہوا تھا۔ اس کا پورا نام اشال مریم تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا وہ میری بیوی تھی، اس لیے میں اسے محبت کرنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا اشال مجھ سے نفرت کرتی تھی، اور ابھی بھی، کیونکہ میں نے انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ بچپن میں اشال پر ظلم کیے تھے۔ اگر ان دونوں کو میرا پتہ چل جاتا تو وہ مجھے کبھی معاف نہ کرتی۔ جس طرح میں اشال سے نفرت کرتا تھا، شاید اب اسے بھی مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی۔ میں سوچنے لگا، اشال اس وقت بہت چھوٹی تھی جب ہمارا نکاح ہوا، اس لیے اسے شاید میں یاد نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا شاید وہ مجھے بھول چکی تھی، جس طرح میں اس کا چہرہ بھول گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں اس کے گھر جانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا میری امی کی ہوئی وہ اپنی امی کہتی ہے۔ امی تو مجھے دیکھتے ہی پہچان لیں گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ کے لیے اشار سے اور امی سے دور ہو جاؤں گا۔ میں ایک دم ماضی سے باہر آیا۔ امی کہنے لگی، ذوحان، اتنی دیر لگا دی تم نے گھر آنے میں، روز انتظار کرتی تھی میں تمہارا۔ امی کی بات سن کر میں نے مریم کو دیکھا، یعنی اشال کو۔ وہ مسکراتی کچن میں گئی اور چائے سنیکس لے کر آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی مجھے معاف کر چکی ہوں گی اور اب بھی میری منتظر ہوں گی۔ میں نے تو ہمیشہ انہیں ظالم سمجھا تھا۔ میں نے امی سے معافی مانگی اور ابو کے بارے میں سب بتایا کہ انہوں نے مجھے بھڑکایا تھا۔ امی مجھے معاف کر چکی تھیں۔ میں نے مریم سے کہا، تم مجھے پہچانتی تھی؟ تمہیں پتا تھا میں کون ہوں؟ یہ سن کر وہ بولی، ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، ہم دونوں آپ سے ناراض تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ غصہ ختم ہوتا گیا۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ آپ کو ہماری زندگی میں لے آئیں۔ یوں میں نے آپ کو اتفاق سے ٹیکسی چلاتے دیکھا اور بھی کالج سے آنے جانے کے لیے آفر کی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آپ مجھے نہیں پہچان پائے، لیکن میں پہچان گئی تھی۔ میں جان بوجھ کر آپ سے کہتی تھی مجھے محبت سے نفرت ہے، میں آپ کو آزما رہی تھی۔ امی کے کہنے پر میں نے یہ سب کیا تھا تاکہ آپ ہمارے قریب آ سکیں۔ اس کی بات سن کر میں نے شکر کا سانس لیا۔ مجھے معاف کر دو اشال، میں نے بچپن میں تم پر بہت ظلم کیا، تمہارے ساتھ ناانصافی کی، تمہیں بہت دکھ دیا۔ میں روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مجھے آج بہت سکون مل رہا تھا۔ اشال سے محبت محسوس ہو رہی تھی۔ اشال بہت اچھی تھی، آج بھی اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ہم تینوں ایک ساتھ بہت خوش ہوئے تھے۔ امی نے بتایا کہ وہ لوگ اس دن گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل کر اس گلی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ مکان ان کا ذاتی تھا جو اشال کے چچا نے اس دنیا سے جانے سے پہلے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے نام لگا دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اب امی اور اشال کے ساتھ رہوں گا۔ میں ابو اور اپنی ستیلی امی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امی اور اشال کے پاس رہ گیا تھا۔ میں نے جان لیا تھا امی نے جو کیا تھا میرے لیے بہتر کیا تھا۔ ہمیں کبھی بھی اپنوں پر بغیر ثبوت کے شک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ لمبا ہجر کاٹنا